ایک جیسی دو آیتیں قرآن میں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کانٹرڈکشن، تضاد۔ ایک آیت میں لکھا ہے انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرے، بلکہ اللہ جسے ہدایت۔ رسول اللہ کسی سے محبت کریں تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو ہم رسول اللہ سے محبت کریں تو کیسے ہدایت ملے گی؟ جب ان کی محبت سے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی تو ہمیں رسول اللہ کی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ دونوں آپس میں ٹکرا گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ انکا لا تہدی من احببت، رسول اللہ جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور رسول اللہ کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک اپنے ساری کائنات میں ماں باپ سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت نہ کرو۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری محبت کے بغیر مومن نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تو رسول اللہ جس سے محبت کرے اس کو ہدایت ہی نہیں دے سکتا۔ ٹکرا گئی نا؟ یہ قرآن کی آیت نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ بنو امیہ کا اضافہ ہے۔ اصل جو آیت ہے وہ اللہ نے کیا کہا اسی صورت میں سورہ شعراء میں آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم۔ مطلب کیا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کون ہے جو صراط مستقیم پر چلائے؟ یہ سچی ہوئی نا۔ بعض لوگ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو اس کے اصل سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنی مرضی کا رزلٹ نکالتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن پاک کی ہر آیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اس لیے اس میں بالکل تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں تبدیلی کا نظریہ رکھتا ہے وہ مردود ہے۔ بعض لوگ قرآن پاک کی کچھ آیات مبارکہ کو مانتے ہیں اور کچھ کی تکفیر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ اگر کسی شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں تو کیا اس کو اس محبت کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن پاک کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اگر اس کو اس کے سیاق و سباق سے سمجھا جائے تو پھر بات اور بھی واضح ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے محبت کرتے تھے۔ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا۔ تو پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو استغفار کرنے سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، اللہ کے احکامات کو منوان تسلیم نہ کرے، اس وقت تک اس بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دے گا۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کیا، جیسے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جب تک کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی شرائط کو پورا نہیں کرے گا اس وقت تک اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ بات اس وقت ہے جب بندہ ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا اور ایمان کی جملہ صفات کو مانے گا، تو پھر اس کے اوپر یہ کنڈیشن لاگو ہوگی۔ اور کسی شخص کا ایمان لانے کا اختیار اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور اے پیغمبر کہہ دو کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، چاہے تو اس کے اوپر ایمان لاؤ چاہے تو کفر کرو۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو تبلیغ کر رہے تھے تو دوسرے قبائل کے بہت سے لوگ ایمان لا رہے تھے، لیکن اس خیر سے مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز و اقارب تھے اس وقت وہ اس خیر سے محروم تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب اور قبیلے سے محبت کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کیا، جیسے سورۃ الکہف کے اندر آیت نمبر 6 ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ ان کو اسی وقت ہو سکتا تھا اگر وہ اللہ کی توحید پر ایمان لاتے